اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے سننے والے سب حضرات جتنے بھی ہیں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، سب سے پہلے تو اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ اپنے قرآن مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ کیا تھا کہ لیلۃ القدر کے متعلق ضرور بیان کروں گا، تو سنیے میرے دوستو، لیلۃ القدر رمضان المقدس کی راتوں میں سے ایک رات ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس رات ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ اپنے عبادت میں گزار دیے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ تو اتنی پیاری رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی رات میں قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے 23 برس کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا یہ ایسی رات ہے کہ یہ رات پہلے امتوں میں سے اللہ پاک نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ رات اس امت کو نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے یہ رات کسی امت کو عطا نہیں کی۔ جیسے میں نے پہلے بیان میں فرمایا تھا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے اس امت کو عطا کی ہیں، اس کے علاوہ کسی امت کو اللہ پاک نے وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی۔ اسی طرح بعین ہی یہ شب قدر، لیلۃ القدر اللہ پاک نے اس امت کو عطا کی ہے۔ اس امت سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں کی۔ اور یہ رات کیسے عطا کی گئی، اس کے بارے میں بھی ذرا سنیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا۔ ان میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان پر بڑا رشک آیا، تو جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورۃ القدر نازل کر کے فرما دیا کہ میرا محبوب پیغمبر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتا دو کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے، صرف ایک رات میں، فرمایا اس نے گویا 83 سال اور 4 ماہ کے برابر اللہ رب العزت کی عبادت کر دی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص تھا جو رات کو ساری رات مصلی پر کھڑا ہوتا
اور صبح جو ہے نا جہاد کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے عرصہ دراز تک اللہ کی عبادت اور جہاد میں لگا رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس میں بڑا اشک آیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کی عبادت کو کیسے مل سکتے ہیں، کیسے پہنچ سکتے ہیں جیسے ہمیں دنیا کا حرص ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نیکیوں میں حرص تھا، فاستبقوا الخیرات، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تو جانتا تھا، کیونکہ اللہ انہ علیم بذات الصدور ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ اللہ رب العزت اتنا قریب ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے سورۃ القدر نازل کر کے فرما دیا کہ اس رات میں عبادت کرنا تمہارا کام ہے، ثواب سے مالا مال کر دینا میں پروردگار کا کام ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں قرآن مقدس نازل کیا گیا، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اسی رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو ہے نا اترتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بیت اللہ کی چھت پر گھاڑ دیتے ہیں، اور دوسرے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ پوری روئے زمین کے اندر کیا ہے پھیل جاؤ، اور جہاں جہاں لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ کتنی پیاری بات ہے اگر ہم لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ وہ بھی لیلۃ القدر کے متعلق ہوگی۔